سورت قصص 20واں سپارہ آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک خبر بتا رہا ہے، ایک بات سمجھا رہا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچی اور صحیح خبر پیش کرنے والا کون ہے؟ انسان سے خیر خواہی کرنے والا کون ہے؟ جس کو اپنے لیے بنایا اس کو سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ کون ہے؟ کیسے حکمت عملی اور دانائی سے ایک بات سمجھا رہا ہے، جیسے کہ ایک بادشاہ ایک محفل میں کھڑا ہو کر سارے بندوں کو کہے کہ بات سنو، یہ جو بادشاہی ہے نا میری ہے، اس کو وزیر کو جو وزیر پر عہدہ دیا ہے وہ بھی میں نے دیا ہے، اس کو جج میں نے بنایا ہے، اس کو حاکم یہ جو عہدہ دے کر میں نے رکھا ہے، میں چاہوں تو اس وزیر کی وزیری چھین سکتا ہوں، اس کے جج کی عہدہ چھین سکتا ہوں اور اس حاکم کو عہدے سے ہٹا سکتا ہوں، کیونکہ ان کو عزت میں نے دی ہے، عزت میں نے دی، میں ان کی عزت واپس بھی لے سکتا ہوں، اس کو پھر روڈ پر کھڑا کر سکتا ہوں، یہ ساری طاقتیں میری ہے، اس لیے خبردار میرے سامنے نہ کسی وزیر کی سارہ کرنا، نہ کسی امیر کی سارہ کرنا، نہ کسی حاکم کی سارہ کرنا، نہ کسی جج کی سارہ کرنا، کیونکہ میں نے اس کو اچھا سمجھ کر اس عہدے پر فائز کیا ہے، حکومت میری ہے تو تعریف میری ہونی چاہیے۔ کس کی مجال ہے کہ بادشاہ کے سامنے کسی وزیر کی، امیر کی یا کسی کی سارہ کرے تو بادشاہ اس کے اوپر غضبناک ہو جائے، اس کو ریزہ کر دے گا اگر بادشاہ کے سامنے کسی اور کی سارہ کی جائے گی، یہ ہم سمجھتے ہیں سارے کے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی قصہ ہمیں سمجھا رہا ہے، وَهُوَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایک خبر دے رہا ہے، تو وہی تو اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا وہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقت والا نہیں ہے، کوئی قوت والا نہیں ہے جس کے تم غلام بن جاؤ، جس کی یعنی تم عبادت کرو، غلام بن جاؤ، جس کی بات اس اللہ کے سامنے مان لو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ اگر کس کو عہدہ دیا تو اس نے دیا، بادشاہ بنایا تو اس نے بنایا، وزیر بنایا تو ان کو بنایا، ملک ان کا ہے جس کو چاہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کو دے چاہے بادشاہی دے دے، جس کی چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، کیونکہ ہر چیز سارے کے سارے خیر ان کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرے، ساری قدرت ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے نبی بنائے، جس سے چاہے نبوت چھین لے، جس کو چاہے ولی بنائے، جس سے چاہے ولیت چھین لے، ساری کی ساری قوتیں ان کی ہے، ساری کی ساری طاقتیں ان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرت، جب کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے تو تعریف بھی ساری کی ساری ان کے لیے ہے، ان کے سوا کسی کی بھی تعریف نہیں کرو۔ اللہ کے سامنے تم زمین پر بیٹھ کر، کیونکہ زمین پر بھی بادشاہی اللہ کی ہے، آسمان کی بھی بادشاہی اللہ کی ہے، تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زمین پر بیٹھ کر تم اللہ کے سامنے غیر کی سارہ کر رہے ہو، اس غیر کو حکومت اس نے دی، اس کو قوت اس نے دی، اس کو عزت اس نے دی، سارے کے سارے دیے ان کے، سارے ان کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے ان کے سامنے سارہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے
کیونکہ زمین سے لے کر سارا میری ہے تو آسمان آخرت میں بھی میری سارا ہے، اول سے لے کر آخرت تک میری سارا ہے، جس جگہ بیٹھو میری سارا کہہ دو جہاں جس چیز کو دیکھو فوراً کہہ دو سبحان اللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہے، اس کی ذات پاک ہے جو یہ چیز کی ہے، یہ جہاں بیٹھو اللہ کی تعریف کرو کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اگر تعریف ان کی ہے بادشاہ کی، جس کی تعریف کرے گا، جس سے محبت کرے گا، جس سے پیار کرے گا۔ یہاں بھی دیکھو نا، غیر اللہ سے جو محبت کرتے ہیں تو اس کی تابعداری کرتے ہیں، جو حاکموں سے محبت کرتے ہیں حاکموں کے تابعداری میں محو ہوتے ہیں، سرداروں کے محبت غلامی میں محو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تعریف میری کرو گے تو تابعداری بھی میری ہوگی، بات بھی میری مانی جائے گی، کیونکہ میں عادل ہوں، انصاف والا ہوں۔ جب میری بات کو مانو گے، مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے پیار کرو گے، خوف میرا ہوگا، امیدیں مجھ سے ہوگی، تو اس سرزمین پر تم ظلم کرنے کبھی بھی نہیں دو گے۔ جو بھی ظلم کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اس کو ظلم سے روکو گے، جو ناانصافی کرے گا اس کو عدل پر مجبور کر دو گے، جو رشوت لے گا اس کو رشوت سے روکنے پر مجبور کر دو گے، کیونکہ تمہاری محبت اللہ سے ہوگی، سارا اللہ کی ہوگی، حکم اللہ کا ہوگا، تو تم ہر برائی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، ہر برائی کو روکو گے اور ساروں کو اللہ کے طرف بلاؤ گے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، کیونکہ حکم اس کا چلے گا، آرڈر اس کا چلے گا، قوت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، سارا ان کی ہے۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے سوا جو غیر کا حکم مانتے ہیں وہی تو کافر ہوتے ہیں، وہی تو بے دین ہوتے ہیں، وہی تو مشرک ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی مانتے ہیں۔ بادشاہی اللہ کی ہے تو حکم اس کا چلے گا، قوت ان کی ہے تو حکم ان کا چلے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ زمین سے بھاگ کر نہیں نکل جاؤ گے، نہ حکموں سے تو بھاگ جاتے ہو، کسی اور ملک چلے جاتے ہو، ایک ملک میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ زمین پر بھی میری حکومت ہے، آسمان پر میری، ہر جگہ میری حکومت ہے، میرے سے کہیں بھی تم نکل نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے۔ جب میں اتنا طاقت والا ہوں کہ مجھ سے تم بھاگ بھی نہیں سکتے، نکل بھی نہیں سکتے ہو، تیرے کو موت دینے والا میں، زندگی دینے والا میں، حیاتی دینے والا میں، بیماری دینے والا میں، شفا کرنے والا میں، تیری مصیبت تیرے اوپر دینے والا میں، مصیبت کو حل کرنے والا میں، ہر قوت میری، طاقت میری، ہر چیز میری ہے، تو سارا غیر کی کر رہے؟ کہاں نکل جاؤ گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک خبر، ایک قصہ سمجھا رہا ہے، انسان کو کاش ہم سمجھ جائیں، اللہ کی قوت کو سمجھ جائیں، اللہ کی طاقت کو سمجھ